بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ۔ سب سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ آپ قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ آپ نیک کاموں کی طرف بلاتے اور برے کاموں سے روکتے تھے۔ قوم سمود گناہوں میں مبتلا تھی۔ قوم سمود کے لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تمہیں قوم عاد کے بارے میں معلوم نہیں ہے؟ ان کا انجام کس طرح عبرت ناک ہوا اور اللہ نے کس طرح انہیں سزا دی۔ قوم سمود کا خاص پیشہ بھیڑ بکریوں کی پرورش اور تجارت تھی۔ قوم سمود دولت سے مالا مال تھی اور جسمانی طور پر قوی بھی تھی۔ اس قوم کی اخلاقی حالت اچھی نہیں تھی۔ ذرا سی بات پر لڑ مرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے تھے، کمزوروں کا مال ہضم کرتے، کمزوروں پر ظلم ڈھاتے، بتوں کی پوجا کرتے۔ اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان سے کہا کرتے کہ اے قوم، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤں۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ آپ قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ آپ نیک کاموں کی طرف بلاتے اور برے کاموں سے روکتے تھے۔ قوم سمود گناہوں میں مبتلا تھی۔ قوم سمود کے لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تمہیں قوم عاد کے بارے میں معلوم نہیں؟ ان کا انجام کس طرح عبرت ناک ہوا اور اللہ نے کس طرح انہیں سزا دی۔ قوم سمود کا خاص پیشہ بھیڑ بکریوں کی پرورش اور تجارت تھی۔ قوم سمود دولت سے مالا مال تھی اور جسمانی طور پر قوی تھی۔ اس قوم کی اخلاقی حالت اچھی نہیں تھی۔ ذرا سی بات پر لڑ مرنے کے لیے تیار رہتے، بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے، کمزوروں کا مال ہضم کرتے، کمزوروں پر ظلم ڈالتے، بتوں کی پوجا کرتے۔ تو اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان سے کہا کرتے کہ اے قوم، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤں۔ لوگ ان سے کہتے ہمارے پاس دولت بھی ہے، قوت بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ اگر اللہ کو نبی بنانا منظور ہوتا تو ہم جیسوں کو نبی بناتا۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمارے کھیتوں کو اجاڑ دیتا، ہمیں رہنے کے لیے عالی شان مکانات نہیں دیتا۔ ہمارے پاس بے شمار اونٹ بکریاں ہیں، سواری کے لیے گھوڑے بھی ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے بت ہم سے بہت خوش ہیں، اس لیے ہم ان کی پرستش کرتے ہیں۔ ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہو۔ ہمیں ان کی پرستش سے نہ روکو۔ ہم تو خوشحال ہیں، لیکن تمہاری بات ماننے والے مفلس اور غریب میں تمہاری حالت بھی ایسی ہی ہے۔ اگر تم نبی ہو تو اس بات کی دلیل پیش کرو، کوئی معجزہ دکھاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کی اس قسم کی باتوں پر کہتے کہ تم ہی بتاؤ کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو۔ پھر کافر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ان سے کس قسم کا معجزہ طلب کرنا چاہیے۔ پھر سب نے اتفاق رائے سے کہا کہ تم ان پتھروں سے ایک اونٹنی پیدا کرو، اور اونٹنی بھی ایسی کہ وہ 7 بچہ بھی دے اور ہم اس کا دودھ بھی دوئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ جلد ہی دعا قبول ہوئی۔ پتھروں کے اندر سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی۔ اونٹنی بہت خوبصورت تھی۔ اونٹنی کے ظاہر ہونے کے بعد ہی اس جگہ گھاس اگائی اور ایک پانی کا چشمہ بھی اگایا۔ اونٹنی نے گھاس کھائی، چشمے سے پانی پیا، اسی ساتھ کے اندر بچہ بھی جنا دودھ بھی دینے لگی۔ کافروں نے جو معجزہ طلب کیا تھا سب پورا ہوا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ جو چاہتے تھے اللہ نے پورا کر دکھایا، کیا تم اب بھی اپنی ضد پر اڑے رہو گے؟ کافروں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، نہ آپ کی باتوں پر عمل کریں گے۔ کافر اونٹنی کو تنگ کرنے لگے۔ اونٹنی جب پیاس سے تڑپتی اور کنویں کے پاس جاتی
تو اسے پانی نہیں دیتے پینے دیتے، بعد میں اونٹنی کو مارنے لگے، اس کا چلنا پھرنا دو بر کر دیا اور وہ اذیت کے مارے کراہتی رہتی، لیکن کافروں کو رحم نہیں آتا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان سے کہتے کہ اونٹنی کو اذیت نہ پہنچاؤ، اسے چرنے دو، جہاں چاہتی ہے جانے دو، وہ اگر پانی پینا چاہے تو اسے پیاسا نہ رکھو۔ ایک دن اونٹنی چشمے سے پانی پیے گی، دوسرے روز تم اور تمہارے جانور پئیں گے، اس کے روزانہ کے معمول میں کوئی فرق نہ آنے دو۔ تم اللہ سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو، تم جو کچھ کھاتے پیتے ہو وہ سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے، یہ سب کچھ اس کا کرم ہے، تمہارے بت تمہارے کوئی کام نہیں آتے۔ قوم ثمود باز نہ آئی، نہ حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں پر عمل کیا۔ ایک روز یہاں تک کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اس کی خبر جب آپ کو ملی، آپ صدمہ سے نڈال ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، عنقریب تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تم اس عذاب سے نہ بچ سکو گے۔ اس کے بعد ہی آسمان پر بادل گرجنے لگے، پھر بجلی چمکی، اس کڑک اور گرج کی آواز سے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے اللہ نے انہیں بچا لیا، جو لوگ اس تباہی سے بچ گئے وہ عرب کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے۔ قوم ثمود کی تباہی اور بربادی کے آثار حجاز اور شام کے درمیان سامان عبرت کے نشانات چھوڑ گئے۔ غزوہ تبوک کے بعد جب اسلامی لشکر تباہ شدہ آبادی سے گزر رہا تھا تو انہیں پانی کی ضرورت پڑی۔ وہاں پانی کا ایک کنواں دیکھا، لشکر نے آٹا گوندھنے کے لیے پانی لیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا اس جگہ کی کوئی چیز استعمال نہ کرو۔ پلیز اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اچھے سے کمنٹس بھیجیں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔